بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی ہے، آج اپنے پروگرام میں ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ DGI/SPR نے بھی اس پہ آج بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کچھ سجیشنز بھی دی ہیں، کچھ باتیں بھی کی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے افغانستان کی، وہ پاکستان پر کس طرح سے انداز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بھی افغانستان کے موضوع کو خصوصی طور پر موضوع سخن بنایا، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ پھر شہباز شریف نے الزام عائد کیا FIA پر کہ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ روا رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، انہوں نے کہا کہ ان کے الزامات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف سے جب سوالات پوچھے جاتے ہیں تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ آگے سے اپنی کارکردگی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اس حوالے سے FIA کی ایک کوئی پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے، اس پہ بھی، اور سیشن عدالت نے لاہور نے FIA کو ہراساں نہ کرنے کی ہدایت کی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور آخر میں ہم آزاد کشمیر کے انتخابات پہ بات کریں گے آج پھر، اور فاروق حیدر نے کیا کیا وہاں، وہ 5 برس برسر اقتدار رہے تو ان کی جو طرز عمل تھا اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح کا رہا، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور پھر آج آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے، اور کچھ ہدایات جاری کی ہیں، اور کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، اور کچھ قواعد بتائے گئے ہیں، جو قواعد ہیں ان کا احترام کیا جانا چاہیے، یہ کہا گیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں مظہر برلاس صاحب کی طرف، اور سب سے پہلے افغانستان پہ آج DGI/SPR کی جو گفتگو تھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب وہ کہتے ہیں کہ خطے کے اسٹیک ہولڈرز کو افغان فریقین کے ساتھ مل کر حل نکالنا ہوگا، صرف اکیلی طالبان کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ پورے خطے کے لیے پریشان کن ہے، جی اور وہاں خانہ جنگی کا امکان ہے۔ بالکل ایسے۔ تو پاکستان جو ہے وہ بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست، اس کی کوشش ہے کہ خانہ جنگی رک جائے، وہاں وہ فریقین خود ایک مسئلے کا حل نکال لیں، وہاں ایک حکومت بن جائے اور انتظامی امور وہ حکومت چلائے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ بڑے سرگرم ہیں۔ صحیح ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں بھی کئی ملکوں کے دورے کیے، اور جہاں طالبان سے مذاکرات ہوتے رہے اس ملک کا بھی دورہ کیا، اور ان کی خاص کوشش بھی ہے ٹھیک ہے۔ کہ وہاں امن ہو۔ صحیح ہے۔ یہی بات پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں صحیح۔ کہ ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ وہاں امن ہو، لیکن افغانستان میں ایک ملک جو ہے وہ امن نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ملک ہمارے وہ بھی ہمسایہ ہے ہمارا، اس کا نام بھارت ہے۔ بھارت نے پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، اور وہاں راہ کے مختلف جو ہیں اڈے وہ بنائے ہیں۔ صحیح۔ ان کی خواہش ہے کہ راہ کے اڈے کام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے وہاں جو گروپس ہیں ان سے بات چیت بھی ان کی ہو رہی ہوگی، اور پیسے لٹانے کی بھی بات ہو رہی ہوگی۔ انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو غیر مستحکم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ استحکام نہ آنے دیا جائے، صحیح۔ چونکہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے CPEC کا، اس سے بھارتی لابی بہت پریشان ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر CPEC کا سسٹم چل گیا پاکستان میں تو پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا۔ اچھا۔ اس سارے نظام کو خراب کرنے کے لیے ایک تو بھارت افغانستان میں کچھ گروپوں سے بات چیت کر رہا ہے، دوسرا جو لوگ نام نہاد علیحدگی پسند ہیں پاکستان سے، یعنی بلوچ رہنما جو ہیں، وہاں بھی بھارت کی جو ایجنسی ہے اس کے رابطے میں وہ لوگ ہیں، انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، ان پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔
اب ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے دو صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جی جب افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی تو ہمارے دو صوبوں کی طرف وہ رخ کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ جب افغان مہاجرین آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بہت سی برائیاں لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کو بحیثیت انسان برا نہیں کہتے، لیکن وہ دہشت گردی کو ساتھ لاتے ہیں، ان کے روپ میں بہت سے دہشت گرد آ جاتے ہیں، اچھا منشیات فروش آ جاتے ہیں، تو گویا ایک اچھی بھلی سوسائٹی کو برباد کرنے کے لیے ان کی آمد ہی کافی ہے۔ تو پاکستان اس ساری صورتحال میں یہ کام کر رہا ہے کہ کسی طرح سے افغانستان میں امن جو ہے وہ بحال رہے، وہاں کے گروپس جو ہیں وہ مل کر آپس میں ایک حکومت بنا لیں۔ صحیح ہے، وہ یہی باتیں آج ہمارے جو افواج کے ترجمان ہیں انہوں نے کی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جی ہاں، اور انہوں نے بھی امن کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں بندوق فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ صحیح کہا، بات چیت صحیح بات ہونی اس چاہیے، لیے کہ معاملات آپ حل ہونے چاہیے۔ دیکھیے کہ ایک طویل عرصے سے افغانستان کی سرزمین جو ہے جنگوں کی نظر ہوئی ہے، اور افغانستان کی سرزمین میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ خود لڑتے ہیں آپس میں گروپس، دوسرا بیرونی طاقتوں نے بھی لڑ کے دیکھ لیا، پہلے رشینز نے وہاں حملہ کیا، اب امریکن وہاں امن کے نام پہ بدامنی پھیلا رہے تھے صحیح ہے، اور سکون کے نام پر بے سکونی بانٹ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے، یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ جو 20 سالہ دور، ابھی جو حالیہ دور جو لگا امریکنز کا، جس میں نیٹو فورسز تھیں، امریکن فورسز تھیں، اب 20 سال گزارنے کے بعد بھی صورتحال جو ہے وہ سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی صحیح ہے، کہ کیا افغانستان میں امن بحال ہو گیا؟ نہیں، جواب تھا نہیں۔ صحیح ہے، کیا افغانستان میں سیاسی استحکام آ گیا؟ بالکل، نہیں۔ کیا افغانستان ترقی کے راستے پر چل پڑا؟ نہیں۔ کیا افغانستان میں جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بحال ہو گئیں؟ بالکل نہیں۔ تو وہی جو جنگی صورتحال تھی وہ برقرار رہی جو 20 سال پہلے تھی۔ اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بالکل درست فرمایا کہ جناب بندوق سے حل نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ایک تاریخی مت ہے صحیح ہے، کہ لڑائیاں مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، لڑائیوں سے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ لیکن مظہر اللہ صاحب ایک عجیب و غریب سوال یہ ہے کہ وہاں مسلسل دیکھ رہے ہیں، کل پرسوں طالبان نے کلیم کیا ہم ملک کے 85%، 85% جو ملک پر قبضہ کر چکے ہیں، کنٹرول کر چکے ہیں۔ امریکہ نے کھربوں روپے افغان فوج کی تربیت پہ خرچ کیے تھے، ان کی فضائیہ بنائی تھی، ان کی کوئی ایکٹیویٹی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ تربیت جو تھی وہ اتنی اثر رکھتی تو طالبان افغانستان میں رہتے کیوں؟ ٹھیک ہے، ان کی بےخونی ہو جانی چاہیے تھی نا، صحیح ہے، اور ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ان کا خاتمہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ افغان افواج ناکام ہوئیں، نیٹو فورسز ناکام ہوئیں، امریکی افواج ناکام ہوئیں۔ ٹھیک ہے، تو جب نیٹو فورسز بھی وہاں سے نکل گئیں، امریکی افواج بھی نکل گئیں، تو افغانستان اکیلے کی افواج وہاں کیا کر لیں گی؟ اس لیے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ افغانستان کے بہت سے سرکاری فوجی سرنڈر کرتے جا رہے ہیں، طالبان کے سامنے سرنڈر کرتے جا رہے ہیں، اور جب سرنڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ایک ضلع میں جب لوگ سرنڈر کرتے ہیں تو ساتھ والے جو ہمسائیگی میں 2 اضلاع ہوتے ہیں وہ بھی سرنڈر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو طالبان اس لیے تیزی سے وہاں قدم بڑھا رہے ہیں کہ ان کے سامنے افغان فوجی جو ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں اور وہ سرنڈر ہو رہے ہیں، اور سرنڈر ہونے کا عمل ایک تسلسل سے جاری ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے اسی طرح کی کچھ گفتگو شاہ محمود قریشی نے بھی کی، اور اس گفتگو کا بھی لب لباب یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بات کریں، یہ معاملہ کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب افغانستان پہ طالبان نے کنٹرول کیا تو پاکستان نے، یو اے ای نے، سعودیہ نے، ان لوگوں نے بڑا تیزی سے ان کو قبول کر لیا اور ان کی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا۔
اس دفعہ پاکستان ایسی کوئی بات نہیں کر رہا اور پاکستان اسے بار بار اوائڈ کر رہا ہے اور یہی بات کر رہا ہے سارے سٹیک ہولڈر دیکھیں گے افغانستان کے معاملے کو افغانی طے کریں گے. کیا پاکستان کی پالیسی جو پہلے والی تھی اس میں اور اب میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے طالبان کے حوالے سے؟ گزارش یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، پاکستان نے پہلے طالبان کی حکومت تسلیم کی تھی، مگر اب صورتحال کیا ہے؟ طالبان سے کہیں زیادہ افغانستان کے ایک بڑے حصے پر شمالی اتحاد کا کنٹرول ہے. تو اگر آپ طالبان کو مان لیتے ہیں تو شمالی اتحاد کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو افغانستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف علاقوں پر مختلف لوگ قابض ہیں، آپ کسی ایک کی حکومت نہیں مان سکتے. صحیح. اس لیے پاکستان یہ زور دے رہا ہے کہ جو سارے گروپس ہیں افغانستان میں، جتنے سٹیک ہولڈر ہیں وہ جمع ہوں، اپنا حل خود نکالیں، الیکشن کرا لیں، نہیں آپ کی بات کوئی بالکل اور ٹھیک ہے، طریقہ کار کر لیں. آپ کی بات اب دیکھیں بجا نا، ہے، لیکن شمالی شمالی جو ہے اتحاد کا کنٹرول تو کبھی ختم نہیں ہوا. جب طالبان کا حکومت تسلیم کر لی گئی تھی تب بھی شمالی اتحاد والے تو برقرار تھے اور ان کا ایک حصے پہ اقتدار موجود تھا. بالکل برقرار تھے، لیکن بڑے حصے پر طالبان قابض تھے. ٹھیک ہے. اب بڑا حصہ شمالی اتحاد کے پاس ہے. صحیح ہے. اب جو اس دوران سب سے زیادہ خطرہ جس شخص کو ہے وہ افغانستان کے صدر ہیں اشرف غنی. اچھا، وہ جو پہلے تھے حامد کارزئی صاحب، وہ تو مکر گئے ساری باتوں سے، وہ امریکہ پہ تنقید کر رہے ہیں آج کل، آپ نے دیکھا ہے؟ جی ہاں بالکل. وہ امریکہ پہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں افغانستان کی سرزمین افغانوں کے لیے فلاں فلاں، یعنی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک شخصیت بڑی خاموش ہے آج کل افغانستان کے اقتدار پہ. مجھے لگتا ہے کہ اگلا اقتدار شاید ان کے نصیب میں ہو. ان کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ ابھی خاموش ہے. اب اس میں پاکستان اور کچھ اور ممالک کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، وہاں حکومت بنے، لیکن انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ وہاں امن نہ ہو، بدامنی رہے، اور راہ کے جتنے اڈے ہیں وہاں جتنے سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہ کام کرتے رہیں، ان کے ذریعے وہ پاکستان میں بدامنی کا کھیل کھیلیں. ایک مطالبہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے بطور پاکستانی ریاست کے یا ملک کے، کر لیں، سیاسی حکومت کے کوئی ترجمان اس پہ بولے کہ افغانستان میں جو راہ کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. اس لیے وہاں کونسل خانے بنے ہوئے ہیں افغانستان میں. وہاں کتنے بھارتی ہیں جی؟ کونسل خانوں کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ اب بھارت جو ہے وہ پاکستان کو اس بارڈر سے تنگ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ہمارے دو صوبوں میں بدامنی رہے. یہاں یہ جو بارڈرز ہیں جو پنجاب اور کشمیر کا ہے، وہاں پہ ان کی آئے روز کوئی نہ کوئی فائرنگ ہوتی رہتی ہے. جی ہاں صحیح ہے. تو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ایک منصوبہ ہے اجیت دوول کا اور مودی کا، اور یہ دونوں شخصیات آپ کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے گھر آ کے بڑی خوش گپیاں لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہوگا جی. اشرف غنی سے ہمارا رابطہ ہے جی. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اشرف غنی سے ہمارا رابطہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں خانہ جنگی ہو. اور پھر انہوں نے کل جو ان کی بات ہوئی امریکی وزیر خارجہ سے اینتھونی بلنکن سے، اس کا بھی انہوں نے بڑا خوشی سے ذکر کیا اور کہا کہ بڑی خوشگوار موڈ میں بات ہوئی ہے. امریکہ سے بھی رابطے میں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے جا رہا ہے، امریکہ جلدی جا رہا ہے. ایسپیئر نے بھی یہ بات کی تھی کہ یک دم ہی چھوڑ کے جا رہا ہے. پتہ بھی ہے ان کو داعش بھی یہاں موجود ہے افغانستان میں، ابھی TTP بھی وہاں موجود ہے، طالبان بھی وہاں موجود ہیں، مسئلے کا حل کوئی نہیں ڈھونڈا. کیا یہ تو نہیں لگتا کہ امریکہ ہی یہ چاہتا ہے کہ یہاں خانہ جنگی ہو جائے، حالات اسی طرح خراب رہیں اور یہاں ادھر ارد گرد کے لوگوں کو کوئی سکھ کا سانس نہ آئے ان ممالک کو؟ بات یہ ہے کہ آج تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکی جہاں جاتے ہیں جو کھیل کھیلتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کھیلتے ہیں. افغانستان میں ان کو 2 سال بعد کیوں نہیں یاد آیا، 20 سال بعد کیوں یاد آیا؟ انہوں نے ایک چیز ڈیزائن کر رکھی ہے کہ ہم نے افغانستان کو اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اشرف غنی صاحب کا میں نے اس لیے نام لیا، ٹھیک ہے وہ رابطوں میں ہوں گے، وہ صدر افغانستان کے، لیکن
زندگی کا خطرہ سب سے زیادہ ان کو ہے، وہ اس لیے کہ ان کی حفاظت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ طالبان بڑھتے چلے آ رہے ہیں، علاقے فتح کرتے آ رہے ہیں، اور جب وہ کابل میں آ جائیں گے تو پھر اشرف غنی صاحب کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ کسی انتھونی کا فون تو ان کو نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے، یا شاہ محمود قریشی کا فون نہیں۔ فون پہ تو آپ تسلی دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے محل کی حفاظت کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ جب افغان افواج سرنڈر کر رہی ہیں طالبان کے سامنے، تو کیا وہ جو صدارتی محل کے گرد یہ حفاظتی حصار ہے، اس میں شامل جو افغان فوجی ہیں، کیا وہ سرنڈر نہیں کریں گے؟ صحیح ہے، وہ سرنڈر کریں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ چاہیے، امریکہ کی پالیسی تو ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ افغانستان میں امن کی کوشش کرے۔ جی، دنیا کو بھی یہ چاہیے کہ وہ افغانستان میں امن کی کوشش کریں۔ صورتحال جو ہے اس کے بگڑنے کا امکان بہرحال ہے۔ 31 اگست کو کہا گیا ہے کہ انخلا مکمل ہو جائے گا امریکی فوج کا۔ امریکی فوج اگر وہاں سے نکل جاتی ہے اور داعش بھی وہاں موجود ہو، تحریک طالبان پاکستان بھی وہاں موجود ہوں، طالبان بھی وہاں موجود ہوں اور وار لارز بھی موجود ہوں، تو کیا صورتحال ہوگی؟ یقیناً یہ سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے مسئلہ افغانستان پہ بات ہو رہی تھی، طالبان کی پیش قدمیوں پہ بات ہو رہی تھی، اور طالبان کی حیران کن پیش قدمیوں کے ساتھ ساتھ افغان فوج کی حیرت انگیز خاموشی پہ بات ہو رہی تھی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہباز شریف نے آج کچھ الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ FIA جو ہے وہ ان کو ہراساں کر رہی ہے، ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا جیسے آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی اور شخص کو بلا کے اس کے ساتھ انتہائی توہین آمیز شاؤٹنگ کا رویہ اختیار کیا گیا، جو دراصل مجھے ہی دکھانے کے برابر تھا، اور مجھے حتیٰ کہ پوچھنا پڑا کہ جناب تفتیش میری کر رہے ہیں یا ان کی کر رہے ہیں۔ مظہر برلا صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ایک تو ہمارے یہ جو سیاسی رہنما ہیں، ان کو کوئی تحقیقی ادارہ بلائے، کوئی جس نے ان کے بارے میں کوئی تحقیقات کرنی ہو، تو ان کی توہین ہو جاتی ہے، صحیح، تضحیک ہو جاتی ہے، اور اگر یہ خدا نخواستہ جیل میں چلے جائیں تو پھر جاتے ان کو بیماریاں نکل آتی ہیں، صحیح، اور یہ ہسپتال آ جاتے ہیں جہاں یہ آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ اب کسی شخص سے پوچھا جا رہا ہے ان کی موجودگی میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری تضحیک ہو رہی ہے، یعنی ڈنڈا کسی کو پڑ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں مجھے پڑ رہا ہے، پوچھا کسی سے جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں مجھے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات دیکھیے کہ ان کو 10 دن بعد کیسے یاد آ گیا کہ میری تضحیک ہوئی ہے۔ تضحیک جس دن ہوئی تھی اس دن بتاتے کہ میری تضحیک ہوئی ہے، اور یہ اسی شخصیت کے والد گرامی ہیں جو FIA کے سامنے جا کے کہتی ہے شخصیت کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے پتہ نہیں کس نے ڈال دیے ہیں، پتہ نہیں مظہر برلاس نے ڈال دیے ہیں یا علی رضا علوی نے ڈال دیے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے ڈال دیے، صحیح، پتہ نہیں کون ڈال گیا ہے، یا ہو سکتا ہے کمیل صاحب نے ڈال دیے ہوں، صحیح، یا علی نے ڈال دیے ہوں، کسی بندے نے ڈال دیے ہیں، اشرف نے ڈال دیے ہیں، صحیح، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسے نہیں ڈالے، جی میرے اکاؤنٹ میں آج تک کسی نے نہیں ڈالے، ہاں، صحیح ہے، اور ان کے اکاؤنٹ ایسے مقناطیسی ہیں کہ ابرار صاحب گئے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے۔ تو جب وہ یہ باتیں پوچھتے ہیں تو ان کی تضحیک ہوتی ہے، صحیح ہے، توہین ہوتی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب سے تو یہ پوچھا بھی نہیں گیا، وہ تو خود مان رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک بندے کو ڈانٹا گیا۔ اور یار آپ کے سامنے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں نہیں چلی تھیں، آپ وزیر اعلیٰ تھے، آپ کے سامنے زینب کیس نہیں ہوا تھا قصور میں، کیا آپ نے کیا؟ آپ ایک صوبے کے سربراہ تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آیا صحیح ہے، کہ میں آپ کے سامنے گولیاں چل گئیں، جو درود شریف پڑھنے والے تھے
ان کے یہاں رکھ کے جو کلمات ادا کیے گئے، میں یہاں نہیں وہ کہہ سکتا. میں نے وہ 7 گھنٹے کی ویڈیوز دیکھی ہیں علوی صاحب، آپ کا حوصلہ ہے، ہم تو جس اس طرح میں بہت معزز ہستیوں کے نام لیے گئے کہ لائیں ان کو، وہ کدھر ہیں. صحیح ہے، بالکل یعنی ٹھیک۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی اسرائیلی فوجی گولیاں چلا رہے ہوں. اس وقت تو ان کو یاد نہیں آیا کہ انسانوں کی تضحیک بھی ہوتی ہے، توہین بھی ہوتی ہے، اور انسانوں کو بے گناہ مار بھی دیا جاتا ہے. لیکن مظہر اللہ صاحب، آپ نے جو بات کی، پھر مجھے ساہیوال کا سانحہ یاد آ بالکل گیا آنا چاہیے. کہ یہاں بھی بچوں کو سامنے ماں باپ کو مار دیا گیا، میں اور کہتا وہ ہوں کیا بنا، نہ علوی وہ وزیر صاحب، اعلیٰ بدلا، نہ کوئی مسئلہ علوی ہوا، صاحب، ان لوگوں کو پریشر ڈال کے چپ کروا دیا گیا. میں تو یہ یتیم کہتا بچوں ہوں، نے کیا کرنا تھا؟ چاچے مامے کب کھیس لڑتے ہیں. دیکھیں آپ اس میں نکالتے ہیں سیاست. نہیں، میں سیاست کی بات نہیں 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 کر رہا، نہیں، میں خالصتاً میں بتاتا انسانیت ہوں. کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں، کہ آپ ماڈل کو ٹاؤن میں مرنے انسانیت والے وہاں بھی نہیں یاد رہتی. جب وہ بات ہوتی ہے نا نون لیگ کی، تو آپ کے اندر ہمدردی جاگ جاتی ہے. ہماری کوئی ہمدردی میری ایک بات سنیں، ہم مذمت کرتے ہیں ہر ایسے واقعے کی، وہ کسی دور میں ہو، صحیح کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو. ظلم تو ظلم ہے، صحیح ہے، اور ظلم کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ ظلم ہے. بالکل کرنا چاہیے. بالکل، وہ عمران خان کی حکومت میں ہو، وہ نواز شریف کی حکومت میں ہو، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو، اگر وہ ظلم ہے تو اس کو ظلم کہنا چاہیے، درست ہے. اور اس میں سے سیاست نکال کر کسی ایک خاص واقعے کا حوالہ نہیں دینا بنتا. لیکن آپ نے دیا، اچھی بات ہے، میں اس کی کوئی فیور نہیں کر رہا. صحیح ہے. میں تو خالصتاً شہباز شریف کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت میاں صاحب آپ کہاں سوئے ہوئے تھے، اور اب جب کسی کو پوچھا جا رہا ہے تو آپ کی توہین ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی کہ تضحیک ہوتی ہے. آج ایک تو انہوں نے سیشن عدالت میں یہ کہا تھا، اور سیشن عدالت نے جواب بھی دیا، ان کو منع بھی کیا اس طرح نہ کیا جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ابھی ایف آئی اے سے پوچھوایا جا رہا ہے، یہی کچھ نیب پوچھ چکی ہے. اب دیکھیے ایک بات ہے، پاکستان میں 3-4 ادارے تحقیقات کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کی، جہاں بھی کرپشن کا شائبہ ہو. اینٹی کرپشن بھی دیکھتی ہے معاملات، نیب بھی دیکھتی ہے، صحیح ہے. اور ایف آئی اے بھی. ہمارے سیاستدان ہمارے اداروں کو متنازعہ بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، صحیح. خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، خواہ ان کا تعلق جے یو آئی فے سے ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں. ہمارے سیاستدانوں کا یہ وتیرہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، صحیح. اب تینوں محکمہ نے اپنی اپنی تحقیقات کرنی ہے. کچھ کرائم ایسے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے ایف آئی اے، تو ایف آئی اے والے پوچھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ جو سائبر کرائم ہے، یہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ بھئی کیسے ہوئی، صحیح. آپ کے بینک میں کون پیسے ڈال گیا، کیوں ڈال گیا، یہ ایف آئی اے کا کام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہی کیس جو وہ کہتے ہیں نا نیب نے پوچھے، نیب جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ پہلے تو مجھے نیب کی اس شک پہ اعتراض ہے کہ جی اتنے کروڑ سے زیادہ ہو تو ہم پوچھیں گے. وائی؟ کرپشن تو 1 روپے کی بھی کرپشن ہے. 50 کروڑ سے یا 5 کروڑ سے کیوں آپ کرپشن گنتے ہیں؟ وہ جو پہلے والا ہے. دوسرا، بہت سے کرپٹ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، 10 ارب کی کرپشن کی اور 2 ارب میں پری بارگین کر لیا، صحیح. 8 ارب پھر مزے کیے ساری زندگی، صحیح. کینیڈا میں جا کرے، امریکہ میں جا کرے. وہ بھئی اس قوم کا پیسہ ہے، سارا وصول کرو. ٹھیک ہے. پلی بارگین کے نام پہ ملزمان کو، مجرمان کو تحفظ نہ دو. یہ تو قانون ہے نا، تو قانون کے اندر نہیں، قانون بدلا جا سکتا نا جی. قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ قانون نہیں بدلا جا سکتا. قانون بدلنا چاہیے. صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بل گیا ہے، یہ بھی سیاستدانوں کی حرکتیں آپ دیکھیں. قومی اسمبلی نے ایک بل منظور کیا 10 جون کو کہ یہ جو بیوہ عورتیں ہیں، میراث کا قانون ہے جو فقہ جعفریہ کے مطابق ہے. اب وہ جی وہاں سے تو منظور ہو گیا،
اور اس میں حکومت کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے منظور کیا۔ اب سینٹ میں وہ قائمہ کمیٹی میں چلا گیا۔ اب قائمہ کمیٹی والے کیا کہتے ہیں؟ یہ فرقہ واریت پھیلانے کی بات ہے۔ او بھائی، اگر فرقہ واریت پھیلانے کی بات تھی تو اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ ہو کے آیا تھا، صحیح، تو وہاں تو مذہبی لوگ ہیں، صحیح انہوں نے تو یہ نہیں کہا۔ نہیں یہ تو اگر کوئی خالصتاً مسلک ایک یا میراث کوئی کا عقیدہ مسئلہ اپنے ہے۔ عقیدے کے مطابق عمل کرنا چاہے تو اس میں فرقہ واریت کیسے پھیل جاتی ہے؟ حضور میں یہ یہی تو گزارش پاکستان کر کا رہا ہوں آئین نا، ہر کسی ان کو سیاستدانوں کی بنیادی اجازت دیتا ہے کہ اپنے اپنے فیتھ کے مطابق آپ اپنا یہی تو کام ان کریں، کی دو نمبریاں ہیں، ان اس کی سیاستدانوں پریکٹس کی۔ کریں۔ ان سیاستدانوں کی یہی دو نمبریاں ہیں نا۔ ہندو کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے قائد کے مطابق کر لے، جی، عیسائی کو اجازت دیتے ہیں کر لے، لیکن مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ کر لے جو اس کی فقہ جو بھی اس کہتی کی ہے۔ پریکٹس ہے، جو بھی کام ہے۔ اب جو آپ کا آئین کہتا ہے اس کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس قائمہ کمیٹی کو کون پوچھے؟ اور کون ہے جی قائمہ کمیٹی؟ لا اینڈ جسٹس، جس میں سارے ہی ہمارے وکلاء مہربان بڑے بڑے نامی گرامی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کیا ہے جی؟ رضا ربانی، تو فاروق ایچ نائک، تو سید علی ظفر، تو فلانا۔ وہ یار آپ خدا کا خوف کریں، اگر کوئی مسئلہ حل، اور اس میں برائی کیا ہے؟ اگر وراثت کے تحت ان خواتین کو میراث کا جو قانون ہے اس کے تحت کوئی چیز مل جاتی ہے تو بھئی آپ کا کیا گیا؟ تو ادھر کدھر فرقہ واریت آ گئی؟ میں اسی لیے بلکہ ان کی لبرل پروگریسونیس میں یہ سپورٹ کرے گی کہ جو خواتین کے حق کھا جاتے ہیں میراث میں، اگر وہ شرعی حوالے سے ان کو پابند ہو جائیں گے دینے کے۔ علوی صاحب، میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا، یہ دوہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو۔ ہاں جی، لیکن یہ شہباز شریف کے الزامات کے بعد شہزاد اکبر کا کہنا یہ تھا کہ الزامات صریحاً غلط ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو جناب شہباز شریف غصے میں آ جاتے ہیں اور کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی فنڈز کے لیے آنے والی جو رقم تھی وہ شوگر ملز کے اکاؤنٹ میں کیسے پہنچ گئی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے شہباز شریف اور شہزاد اکبر کی بات ہو رہی تھی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو آزاد کشمیر لے چلتے ہیں، جہاں آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے آج ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو۔ اس میں خط میں کوئی بے بسی لگتی ہے، حالانکہ ادارے تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور ادارے خود ایکشن لیتے ہیں، لیکن اس میں خط میں لکھا گیا ہے کہ یہ قواعد ہیں، ان پہ خیال رکھنا چاہیے، کوئی ترقیاتی کام اناؤنس نہیں کرنا چاہیے، کوئی مدد نہیں کی جانی چاہیے، کوئی اس طرح کے معاملات جو غیر قانونی ہوتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، جب الیکشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان سے ادھر گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن کرانے کے لیے گئے ہوئے وزیر جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں، وہ کسی تقریب میں کچھ نوٹ دے رہے ہیں، کوئی چیک دے رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کی انہوں نے پہلے وہ دکھاتے ہیں آپ کو، اس کے بعد پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اگلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہو تو میں ایک زبردست روڈ پہ آؤں طرف سے آپ کو جو 4-5 جگہ میں روڈ بہت خراب ہے، سامنے کرش پلاٹ میں نے دیکھ لی ہے، مجری روڑا موڑا پڑا ہوا ہے، تو میں یہ آپ کو مل سے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اسے اپنا فی الحال اتنا گزارا کر لیں، اور 4-5 جگہوں پہ جو بہت زیادہ خراب ہے اس کو آپ تھوڑا بہت ٹھیک کر لیں۔ جی مظہر پرلاز صاحب، یہ قانونی طور پر اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ الیکشن کے بعد یہ ایسا کیا جا سکتا ہے جناب والا، اناؤنسمنٹ کے بعد؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈڈیال کا واقعہ ہے اور ڈڈیال میں یہ رستہ خراب ہے۔ اچھا جی، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ گئے، اچھا جی، تو ان لوگوں نے کہا جی ہماری سڑک کا تو کچھ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی گئے جلسہ کرنے ڈڈیال، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا رستہ خالصتاً عوامی مسئلہ ہے، ہمارا رستہ بہت خراب ہے، ٹھیک ہے، اس کا کچھ کرے۔ جب یہ محترم علی امین گنڈا پور چلے گئے تو پھر انہوں نے وہی مطالبہ رکھا اور انہوں نے کہا تو آپ تو امور کشمیر کے وزیر ہیں، تو آپ ہمارے لیے یہ ضرور کر دیں کہ ٹھیک ہے، ہمارا رستہ ٹھیک ہو جائے۔ صحیح،
اس مرحلے پر علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ جناب والا میں سرکاری طور پر کوئی پیسہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے دی ہے؟ جی ہاں، ذاتی جیب سے 5 لاکھ روپیہ دیا ہے، اچھا، اور ذاتی جیب سے دیا ہے، اور یہ کہہ کر دیا ہے۔ اس میں چونکہ کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے کہ انہوں نے کہا جی ہماری تو فاتحہ خوانیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے خیال میں یہ اس طرح جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے تو ذاتی طور پر اگر کوئی سیاستدان دے دے تو یہ جائز ہے قانونی طور پر؟ ٹھیک ہے، بات قانون اور آئین کی ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ قانون اور آئین پر یہاں جتنا عمل ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں، ہمارے ناظرین بھی واقف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا جو لمٹ الیکشن کمیشن رکھتا ہے کوئی امیدوار اتنا خرچ کرتا ہے؟ ٹھیک ہو اور پھر علی امین گنڈا پور تو امیدوار نہیں ہے۔ اب انہوں نے خالصتاً یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی جیب سے 5 لاکھ روپے دیا، چلیں جی، اور ٹھیک ساتھ ہو گیا۔ یہ کہا کہ جہاں جہاں زیادہ خراب ہے ٹھیک اس ہے، کے آپ کا یہ پیسوں پوائنٹ پر آ بہتر گیا، ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف جانا ہے۔ فاروق حیدر کے بھی سنا ہے کچھ معاملات ہیں، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی اندرونی طور پر کچھ لوگوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ واپس کر دیے کہ ہم نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس طرح کی بھی صورتحال کوئی آپ کی نالج میں بھی آئی ہے آزاد کشمیر میں؟ کچھ ہے، اچھا، اور گزارش یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب ذرا ہارٹ لائنر ہیں۔ ایک تو ان کے بیانات وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں بھی آتے رہے جو نامناسب تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے بعض اداروں کے بارے میں بھی نامناسب باتیں کی۔ یہی نامناسب رویہ ان کا اپنی کابینہ میں بھی رہا، جس سے وزراء ناراض ہوئے، جی، سینئر رہنما ناراض ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، وہاں کے مسلم لیگی کارکن یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگی کارکنوں کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے 5 سال بند رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہے، ہمارے ناظرین کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کچھ آڈیو ویڈیو لیک بھی ہوئی تھیں فاروق حیدر صاحب کی، جس میں وہ ان کا جو طرز کلام تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جذباتی آدمی ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط بات برداشت نہ ہوتی ہو اور وہ مغالطات پر اتر آتے ہوں۔ اب وہ رویہ جو ہے انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے، پارٹی کے اندر بھی، اور پارٹی کے لوگ جہاں کمپین چلاتے ہیں وہاں بھی۔ وہ کارکن جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے، صحیح، وہ کہتے ہیں اب ہم کیوں آئیں الیکشن میں۔ صحیح۔ تو اس کا جو ہے نا نقصان مسلم لیگ نون کو الیکشن میں ہوگا۔ کچھ نقصان محترمہ مریم نواز کو نظر بھی آ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کے پاس کوئی خبر ہو اس بارے میں تو آپ نہیں، میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے رویے کی وجہ سے بڑے نالاں تھے، کچھ کابینوں کے اجلاسوں میں، کچھ مختلف کیبنٹ کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ کچھ لوگ غصے ہو کے چلے گئے، کوئی ناراض ہو کے چلے گئے، ٹکٹوں کی تقسیم پہ بھی بہت زیادہ اختلافات کھل کے آئے، کچھ کو دینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا گیا، کسی نے خواہش کی تو ان کو دیا نہیں گیا۔ اس طرح کی صورتحال جو ہے، اور اس میں بڑا ٹف ٹائم ہے مسلم لیگ نون بجائے کہ دوسروں سے لڑتے، پاکستان پیپلز پارٹی سے یا پی ٹی آئی سے، وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک بات علوی صاحب، اور یہ سب جماعتوں کے لیے ایک بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، جی، ہم کلوزنگ کی طرف جانا ہے آپ۔ ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے ورکرز کی قدر نہیں کرتی۔ صحیح ہے، یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ورکرز کی قدر کرنا چھوڑ دیا، اور جب تک یہ ورکرز کی قدر کرتی تھیں تو ہم نے دیکھا کہ ورکرز ان کے لیے کوڑے بھی کھا لیا کرتے تھے، جیلوں میں بھی چلے جایا کرتے تھے، اور تحریکیں بھی چلایا کرتے تھے۔ آج کل تو تحریکوں میں اور جلسوں میں، جلوسوں میں صرف چہرے دکھانے کے لیے صرف وہ لوگ آتے ہیں جو بینیفیشریز ہوتے ہیں، جنہوں نے ضروری ہوتا ہے جن کے لیے کہ انہوں نے اپنا چہرہ رجسٹرڈ کرانا ہے لیڈر کے سامنے کہ جناب ہم بھی آئے تھے۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔